الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نفل نماز سے متعلق آج کا ہمارا یہ 26واں درس ہے. پچھلے درس میں حدیث کی روشنی میں 15 باتوں میں سے 6 باتوں کا ہم نے ذکر کیا تھا. 7ویں بات ہمیں حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وتر کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات میں قیام کیا یعنی قیام اللیل تہجد پڑھا تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی. تو یہ معلوم ہوا کہ وتر کی نماز پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے. 8ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ فجر سے پہلے فجر کی نماز کی جو سنت ہے وہ پڑھنا ہے. اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت خفیف یعنی ہلکی نماز پڑھی. یہ کون سی نماز تھی؟ فجر کی سنتیں تھیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے. 9ویں بات جو بہت اہم ہے وہ غور کیجئے. نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا. ہمارے گھر میں جو نوجوان ہیں، نو عمر کے بچے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ طریقہ اور سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب جگہ دی. بچہ اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وضو جیسے کیا ویسے کر کے، ایسا نہیں تھا کہ بچے سو جاؤ، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کی ہمت کو بڑھایا. کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کان کو تھوڑا سا مروڑا، اس کو تھوڑا سا مروڑا. یہ سرزنش کے لیے نہیں تھا، سزا کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے پیار بھرے انداز میں. کبھی بھی ہم اور آپ بڑے جو ہے بچوں کو اس طرح سے کرتے ہیں، وہ پیار اور محبت میں اور اس کی حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا تاکہ اور شوق پیدا ہو. تو جب بھی کوئی بچہ اگر نیک کام میں آگے بڑھتا ہے، آتا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ اپنے ذہن میں اپنے خیال میں رہ کر اس کی حوصلہ شکنی کریں، حوصلہ توڑیں، بلکہ اس کو ایسے ہمت بڑھائیں تاکہ اس کا شوق بڑھے اس کام میں. عام طور سے ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے اگر آگے آ جاتے ہیں یا مسجد میں آنے لگتے ہیں، تھوڑے بہت شرارتی ہوتے، شرارت کرنے لگتے ہیں یا آواز کرنے لگتے ہیں، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے، جھڑکنے کی وجہ سے وہ مسجد میں آنا چھوڑ دے یا مسجد میں وہ بدظن ہو جائے. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں گے حضرت حسن اور حسین یہ دونوں چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو یہ دوڑتے رہتے تھے اور کھیلتے رہتے تھے. بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یا رکوع میں گئے، خاص طور پر سجدے میں جب جاتے تو کندھوں پر چڑھ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے سجدے سے اٹھتے نہیں تھے. کبھی کبھی صحابہ فرماتے کہ ہم کو لگتا تھا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی یا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے تو نہیں گئے. اس طرح کی باتیں وسوسے آنے لگتے تھے. لیکن دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نہیں تھے کہیں وہ گر نہ جائے، پھر اطمینان سے آپ سے اٹھتے تھے. یہ سب کس لیے تھا؟ یہ امت کو اس بتانے کے لیے کہ بچے اگر نیک کام میں آگے بڑھتے ہیں، آ رہے ہیں شوق سے، تو ان کا شوق بڑھا جائے، اپنے اصول و ضابطے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر دیے جائیں. یہ ایک بات معلوم ہوئی. تو نوجوانوں کی ہمت افزائی، بچوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے. اسی طرح 10ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تربیت میں ہم ناکام اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں زبان سے تو کرنے کے لیے بچوں کو کہتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے تربیت نہیں دے پاتے. عمل سے تربیت بہت کارگر ہوتی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معلوم تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر کیوں آئے؟ خالہ سے تو ملنے آئے ہی آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ خود کہتے ہیں کہ میں گیا تھا اس لیے کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوتا ہے عبادتوں کا وہ دیکھوں گا، جو جوانی کی عمر میں آپ کو بتا رہے تھے. تو یہ بستر میں گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آنکھ بند کیے جھوٹ موٹ کا.
تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگے کہ میں جو ہے سو رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، سو رہا ہوں، لیکن سو نہیں رہے تھے، جھوٹ موٹ کا اس طرح سے، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگے کہ میں سو رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ بچہ کس لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پریکٹیکل کر کے نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، سب کچھ کر کے، یہ عملاً بتایا کر کے، اور یہ نفل نماز ہے، بچے کے لیے تو وہ اسی بھی فرض نہیں ہے، دوسرا امت کے لیے بھی فرض نہیں، نفل نماز ہے۔ تو سوچئے نفل نمازوں کی اس طرح سے عملی تربیت دی جا رہی ہے، تو فرض نمازوں کے لیے کتنی تربیت دینی ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر ایک بچہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو یا بڑوں کو کسی ایک عمل کو نہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ 1000 بار اس کو اس عمل کے کرنے کے لیے کہیں گے، وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو آپ نے کر کے بتائی۔ ہاں، اس کو معلوم ہے کہ میرے ابو، میری امی نماز نہیں پڑھتی، یہ لاکھ مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، پڑھ تو لے گا ہو سکتا ہے سختی میں آ کر، مجبوری میں آ کر، لیکن وہ عظمت جو نماز کی آپ کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں بیٹھے گی، وہ کبھی نہیں بیٹھ سکتی، الا ما رحم ربی، الا یہ کہ اللہ جس پر رحم فرما دے۔ تو آج تربیت کی ناکامی اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں خود اہتمام نہیں ہے فرائض کا، بہت سارے گھروں میں خود اہتمام نہیں ہے، اس کے بچے اس چیز پر نہیں آتے۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں 4 وقت کی نماز بڑی پابندی سے پڑھ رہے، فجر میں نماز میں نہیں، فجر کی پابندی نہیں ہو پا رہی، اور بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ میری ماں، میرا باپ یہ فجر میں سوتا ہے، نہیں جاتا نماز پڑھنے، تو اس سے کیا اثر پڑتا ہوگا۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک بار اگر آپ نے بچے کے سامنے جھوٹ بول دیا، 1000 اگر آپ سچ کے فوائد اس کے سامنے گنائیں اور جھوٹ کے نقصانات گنائیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ آپ کو جھوٹ بولتا ہوا اس نے سن لیا ہے، آپ کو چغلی کرتا ہوا اس نے سن لیا ہے، آپ کو غیبت کرتا ہوا اس نے سن لیا، نہیں کرتا۔ یہ تو کتنی بڑی ہماری محرومی ہے کہ ہم یہ سب نہیں کر پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً تربیت دیا کرتے تھے، اور بھی باتیں انشاءاللہ میں آئندہ درس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت نبوی کے مطابق بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔